کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں میں استعمال کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ کہ نہ ہی کوئی سیٹلمنٹس ہیں بلکہ یہ کمیونٹیز ہیں، اور یہ کہ قبضہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ الفاظ ہیں مائک ہکلبی کے، جسے اسرائیل کے لیے امریکی سفیر کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نامزد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں مائنوٹ لیول پہ بہت سی تبدیلیاں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ اسرائیل میں جشن کا سا سماں ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے ایک طرح سے یہ بیٹ پلیس کی ہوئی تھی اپنی کامیابی کی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو بھی مذموم مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس آدمی کو یعنی کہ ہکلبی کو اپنا سفیر نامزد کر کے اپنے ارادے عیاں کر دیے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس نے سی این این میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ آئی ریفیوز ٹو یوز سرٹن ورڈز، میں کچھ الفاظ کا استعمال کرنے سے میں انکار کرتا ہوں، اور اس میں پھر یہ کہا کہ ویسٹ بینک نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ جوریا اور سمیریا ہے، اور یہ کہ قبضہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ یہ جو سیٹلمنٹس ہیں، سیٹلمنٹس کہا جاتا ہے ایسی بستیوں کو جو صہیونی جا کے فلسطینیوں کی زمین پہ زبردستی قبضہ کر کے آباد کرتے ہیں۔ یہ غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں، اور یہ 1967 کا جو بارڈر ہے یہ اس کے بعد کی بنی ہوئی ہیں، اور یہ غیر قانونی ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق۔ لیکن ہکلبی کے مطابق یہ تو کمیونٹیز ہیں، یہ قبضے تھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ قبضہ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ان ساری باتوں کا؟ اور ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس چیز پہ مصر ہے اور قائل ہے کہ وہ جو ویسٹ بینک وہ اس کو اسرائیل کے اندر ضم کریں گے اور اسے اسرائیل کا ایک حصہ مانیں گے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا اس میں کام سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ انتہائی متنازع فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو القدس میں ٹرانسفر کرنے کا۔ اس کے بعد پھر جو بائیڈن کی حکومت آتی ہے، تو جو بائیڈن نے اگرچہ فار آل پریکٹیکل پرپسز جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں انہی کو ہی ایکسٹینڈ کیا، لیکن کم سے کم زبانی حد تک کچھ چیزوں پہ بیک کیا۔ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ ہم ٹرو اسٹیٹ سولوشنز کے حق میں ہیں، لیکن یہ ایک زبانی بات رہی، یہ ایک ریٹرک رہی، اس کو پریکٹیکلی کبھی بھی عمل میں نہیں لایا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ امریکی سفارت خانے کو واپس منتقل کرتا، باہر لے جاتا القدس سے، تو پھر ایک یہ بہت بڑی بات ہو سکتی تھی کہ واقعی یہ دو ریاستی اصول جو ایک جس پہ دنیا کا ایک بڑا حصہ کھڑا ہوا ہے شاید ہی اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل معافی چاہتا ہوں فلسطین کے اندر جو دو بڑے حصے ہیں، ایک مغربی کنارہ اور اس کے جو سیاستدان ہیں، اور دوسری طرف جو غزہ ہے اور جو غزہ کے سیاستدان ہیں، اور آگے جو ان کا آگے ایک فائٹنگ ونگ بھی ہے، ان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک چیز پہ دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ 1967 کے بارڈرز کی اہمیت ہے۔ جو مغربی کنارے کے جو سیاستدان ہیں جیسے پی ایل او وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے کہ اسرائیل نے جتنا قبضہ کیا ہوا ہے وہ کر لیا ہے، اب ہم اس کو چھڑا نہیں سکتے، لیکن مغربی کنارہ اور غزہ اس کو ایک سٹیٹ کے طور پہ مان لیا جائے، یعنی کہ جو 1967 کے بارڈرز ہیں ان کو مان لیا جائے بین الاقوامی بارڈرز کے طور پہ، اور یہ پھر دو ریاستیں بن جائیں گی۔ اس سے فلسطین کو کیا ملے گا؟ ان کو آزادی ملے گی، خود مختاری ملے گی، ان کے اپنے ایئرپورٹس ہوں گے، ان کی اپنی فورن پالیسی ہوگی، وہ اپنی ملٹری بنا سکیں گے، مطلب اس طرح کی چیزیں پروگریسولی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا، بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ساری کی ساری چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں، اور اسے ایک ملک کی باقاعدہ طور پہ ریکگنیشن مل جائے گی۔ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ 100% اس بات سے متفق نہیں ہیں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو 1967 کا بارڈر ہے وہ ہمارے لیے پہلا سٹیپ ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب کاکڑ صاحب نے ایک بات کہی تھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے، اور ان پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی تھی جناح صاحب کے حوالے سے، کہ جناح صاحب تو اور بات کہتے تھے اور یہ اور بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی ہمارے مذہبی پیشوا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ویو تھا ایز اے سیاستدان، اور میں بھی سیاستدان کے طور پہ اپنا ایک ویو دے رہا ہوں۔ ہماری جب ملاقات ہوئی کاکڑ صاحب سے تو یہ موضوع واپس زیر بحث آیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ پوچھ لیں غزہ کے لوگوں سے، وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس میسیجز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں ہے۔ غزہ کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ٹو اسٹیٹ سولوشن ایز اٹ از منظور ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سٹیپ کے طور پہ ہمیں یہ منظور ہے
کہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں وہ مینٹین ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم کم سے کم اپنا جو بچا ہوا فلسطین ہے وہ بچا سکتے ہیں، پھر اس پہ آگے ہم بلڈ کریں گے، مزید بات چیت ہوگی، دیکھیں گے کہ ہم اسرائیل سے کیا لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن ہکلبی کی اس اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ خواب مکمل طور پہ ادھورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ ہم قبضے کو ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم مغربی کنارے کو بھی ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ جوڈیا اور سمیریا ہے، تو فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اسرائیل کا حصہ ہی سمجھیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا پریکٹیکل پرابلم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیل ہے اور ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ ایک تو اوور آل ہے جس میں انہوں نے سیریا میں بھی جانا ہے، جزیرہ نما عرب میں بھی آنا ہے، مصر میں بھی جانا ہے، جو ان کے پلانز ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو موجودہ اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے شہر ہیں مغربی کنارے کے اندر آباد ہوئے وہاں پہ ڈائریکٹ سڑکیں جاتی ہیں جو مین لینڈ اسرائیل سے ان شہروں کو ملاتی ہیں، وہاں کا لائف سٹائل اور ہے، وہاں پہ سہولتیں اور ہیں، ان کے باہر کچی بستیوں ٹوٹے گھروں میں فلسطینی رہ رہے ہیں، لیکن یہ شہر انہوں نے باہر المغربی کنارے کے اندر آباد کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کئی $100 ملین کے پروجیکٹ ہیں، یہ جو شہر بنے ہوئے ہیں، تو آپ اسرائیل سے کبھی بھی یہ توقع تو نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ان شہروں کو فلسطینیوں کے حوالے کر کے واپس اسرائیل میں چلے جائیں گے، تو یہ بات تو پہلے سے پریکٹیکلی کنفرم ہی تھی، لیکن ٹرمپ چونکہ اس کے اندر کوئی پریزیڈینشیل ڈیکورم نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر پالیسی کے کھلی بات کر دیتا ہے، اور جو آگے اس کا سٹاف ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے لیڈر ہوگا ویسے وہ ہوں گے، وہ ایسے ہی لوگوں کو لے کے آ رہا ہے۔ اس نے بھی واضح طور پہ بات کہی ہوئی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ اپوائنٹمنٹ کے بعد کہا ہے، اس نے پہلے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو پتا تھا کہ وہ کس طرح کے آدمی کو لے کے آ رہا ہے۔ آلریڈی جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو ظلم ہو رہا ہے اب لبنان میں اور مغربی کنارے میں، وہ جو آئیڈیا ہے نیتن یاہو کا، اس کے نزدیک یہ بھی کم ہے، تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے فوراً پہلے اس نے جو کلیدی جو اس نے تبدیلیاں کی، اس میں گلان جو ہے مثال کے طور پہ اس کو بھی نکال دیا، کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ نے چونکہ آ جانا ہے تو اب ہمیں وہ ساری طاقتیں مل جائیں گی جو پہلے ہمیں شاید نہیں ملتی تھیں۔ جو بائیڈن سے بھی کچھ نہ کچھ اختلاف تھا اس حوالے سے کہ بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ اگر 1 مہینے میں آپ اپنے افیئرس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے۔ نیتن یاہو کا یہ مسئلہ بھی اب ختم ہو گیا، جتنا اسے اسلحہ چاہیے ہوگا وہ ملے گا۔ یاد رکھیے کہ 12 مہینے میں، یعنی کہ ستمبر 2023 سے لے کر اکتوبر 2024 تک $17.9 ارب امریکہ اسرائیل کو دے چکا ہے، اور اب ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ امداد یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ فوری طور پہ جنگ بند ہو جائے گی۔ جو غزہ کا مسئلہ ہے فوری طور سے مراد ظاہر سی بات ہے ٹرمپ نے جنوری میں آنا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کل بند ہو جائے گی، یعنی کہ جنوری کے بعد کچھ بظاہر یہ لگ رہا ہے، اگر وہ دنیا میں کوئی ٹوسٹ ڈر نہ آ گیا، کہ جنوری کے کچھ عرصہ بعد یہ جنگ بند ہو جائے گی، اور ٹرمپ کو جو ہے وہ ایک جو مورل سپورٹ یا سپیریورٹی یا جو ایک چیمپئن شپ کا ایک فیلنگ چاہیے اس کو، وہ مل جائے گی، اور اس کے بعد پھر گفتگو سٹارٹ ہو جائے گی کہ اب مغربی کنارے کا کیا کریں، اور چونکہ جنگ ٹرمپ نے رکوائی ہوئی ہوگی اس لیے اس کی بات میں ایک وزن ہوگا، اور اس طرح سے مغربی کنارے کو آہستہ آہستہ اس کا جو انضمام ہے وہ اسرائیل میں کر دیا جائے گا۔ دس از بیسکلی واٹ اٹ اپیئرز ٹو بی رائٹ ناؤ۔ سو دا کویسچن از کہ کیا فلسطین ختم ہونے جا رہا ہے؟ اور بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن ایک اللہ کا پلان ہے، ایک ان لوگوں کا پلان ہے۔ جتنے بھی جو سٹڈیز ہیں، ان کی پریڈکشنز ہیں، اس میں ہمیں کچھ کامن چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اسرائیل اگر اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہوتا تو ویسٹ اس کو بہت لمبے عرصے تک سپورٹ نہیں کرے گا۔ آلریڈی یورپ، امریکہ، ان کا آپس میں کلیش بڑھتا جا رہا ہے، ابھی خاموش ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد اس میں ایک زیادہ کھنچاؤ آئے گا، اس لیے کہ جو لبرل طاقتیں ہیں وہ یورپ میں دوبارہ سے قدم جمانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اگرچہ انہیں بہت زیادہ اس وقت شکست ہو رہی ہے۔ ایسے ہی امریکہ کے اندر اسرائیل کی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے، اس وقت پالیسی لیول پہ اسرائیل کا وہاں پہ قبضہ ہے، لیکن ایک جو عام لوگ جو ان کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ تھے وہ اب معاملہ اس طرح سے نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آخر کار ہم اس طرح کی گفتگو کا خاتمہ صرف انہی جملوں پہ کریں گے کہ اب یورپ کیا کرے گا اور امریکہ کیا کرے گا؟ کیونکہ بہت اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں مسلمان ممالک کیا کر سکتے ہیں، اینڈ دی آنسر از ویری سمپل۔ میں نے کئی بار اس پہ بات کی ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ وار کرائمز اور جنگی جرائم انسانی حقوق کے حوالے سے اسرائیل کر چکا ہے کہ جتنے بھی ممالک اس کے آس پاس ہیں جو مسلم ممالک ہیں، ان کے پاس ایک مورل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ اسرائیل کی امداد کے لیے اور اسرائیل کی ٹریڈ کے لیے جو ان کے پانی، ان کی ایئر سپیس، ان کی زمینیں استعمال ہوتی ہیں،
یعنی کہ جو لینڈ ہے ان کی استعمال ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا وہ روک سکتے ہیں، سب روک سکتے ہیں۔ اور اگر وہ روک دیتے ہیں تو اسرائیل پہ اس وقت فائنینشیل برڈن اتنا زیادہ ہے، معاشی طور پہ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ سملٹینیسلی اتنی جنگیں اور باقی ممالک پہ یہ سارا کچھ وہ نہیں کر سکتا ہے، اٹ کی ناٹ۔ لیکن اسرائیل کو یہ سہولت ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے کے جو مسلمان ملک ہیں ان میں سے کوئی جرت نہیں کرے گا۔ راحت صحیح کہ اگر یہ جرت کر دیں تو امریکہ نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، کسی اور ملک نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ لمبی جنگیں لڑنا کسی اور ملک کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے۔ امریکہ پہلے ویتنام میں یہ تجربہ کر کے دیکھ چکا ہے کہ جب لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں تو اب جنگ نہیں جیتتے ہیں، اور ٹرمپ کچھ بھی کر لے، جتنی اس نے سپورٹ لی ہوئی ہے، وہ امریکہ میں ایک اور ویتنام کریٹ کرنے کے کبھی بھی وہ متحمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کرے گا۔ اس لیے اگر مسلمان ملک واقعی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اسرائیل فلسطین کو ظلم نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ کیا فلسطین ختم ہونے جا رہا ہے، یہ آنسر از ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ آئی ووڈنٹ لائک ٹو گیو اٹ، میں جواب نہیں دینا چاہوں گا، بٹ اٹ ڈز اپیئر کہ سارا نہیں تو بہت بڑا حصہ شاید ختم ہو جائے۔